قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظما في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضيء والبرهان الجلي، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على عطرته التي أبينا لتهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات الله عليه وسلم. عزیزان محترم، آج ہمارے عشر فاطمیہ کی یہ دوسری نشست ہے. ہم نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی دوبارہ سے عرض کرتے ہیں کہ ابتدا کے 15 منٹ ہم ان مسائل پر گفتگو کریں گے جس سے کہ ہمارے مکتب کے افراد اس زمانے میں دو چار ہیں. لہذا کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیتیں جو احبار کے لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے انہیں اپنا رب بنایا، بالکل وہی کام آج کل وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہلاتے تو شیعہ ہیں وہ، لیکن در حقیقت وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ ہیں صوفی. صوفی ایک عقیدہ ہے جس عقیدے کے مطابق وہ لوگ آل محمد علیہ السلام کو رب مانتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی اپنی مرضی سے تعویلات گھڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت بھی انہیں رب بنا دیا جائے. لیکن کہتے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، لیکن رب تو مانتے ہیں نا. تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ جیسے انہوں نے اپنے صوفیوں کے کہنے پر اپنے علماء کو رب مانا، اسی طریقے سے اس دور کے لوگوں نے آل محمد علیہ السلام کو صوفیوں کے کہنے سے رب مانا ہے، جبکہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں نہ قرآن مجید کے حوالے سے کسی آیت کی تفسیر میں معصوم کا یہ فرمان ملتا ہے، نہ ہماری حدیث کی کتب اربعہ میں کسی قسم کا اس قسم کا کوئی ہمیں حوالہ ملتا ہے. لہذا وہ کل کی بات میں نے آپ کے سامنے مکمل کر دی. آج کی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ تقلید و اجتہاد و مرجعیت و مراجع کرام کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ بھی یہی گروپ ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر شیعہ مکتب کے لوگ علماء سے وابستہ رہیں گے تو علماء سے وابستہ رہنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو جاہلوں کے حوالے نہیں کر سکتا. لہذا انہوں نے اتنے بڑے لیول پہ ہاتھ ڈالا ہے کہ مراجع کرام کو انہوں نے ان احبار کی طرح سے کہ وہ معصیت خدا کی طرف بلاتے تھے، یہ اطاعت خدا کی طرف بلاتے ہیں. فرق آپ محسوس کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ احبار
معصیت پروردگار کی طرف بلاتے تھے. اور یہ مراجع کرام، یہ علماء کرام اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت اور معصومین کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ وہ آیت سورہ مبارکہ توبہ کی ہے، یہ 122 نمبر کی. اس آیت کے اندر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب تفسیر نور الثقلین، ہماری معتبر تفاسیر میں سے محدث جلیل العلامۃ الخبیر الشیخ عبد العلی الحویزی کی یہ کتاب تفسیر لکھی ہوئی ہے. اور اس کتاب کو ادارہ منہاج الصالحین لاہور نے چھاپا ہے. اور میں اتفاق سے آج یہ اردو کی تفسیر اس لیے لایا ہوں تاکہ زیادہ باتیں کرنے میں آسانی آپ کے ساتھ ہو جائے، ورنہ اس کا عربی ورژن بھی میرے پاس موجود ہے. اور میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اور صاحبان ایمان پر یہ فرض نہیں کہ وہ سب کے سب گھر سے نکل پڑے. ترجمے پر غور کریں. اور صاحبان ایمان پر یہ بات فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل پڑے. تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کرے تاکہ وہ اس طرح سے ڈرنے لگیں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے. اس آیت کو پہلے تو میں آپ کو 2-4 جملے سمجھا دوں کہ اس میں ایک لفظ جو لکھا گیا ہے وہ یہ کہ سب پر علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے. سب پر علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے. واجب کی جو ہمارے یہاں قسمیں ہیں وہ 2 ہیں. کون سی 2 قسمیں ہیں واجب کی؟ ایک واجب عینی اور ایک ہے واجب کفائی. واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جو سب پر واجب ہو، نبی اور امام بھی اس سے مستثنی نہیں ہوتے. یعنی اللہ کے رسول پر بھی وہ واجب ہے، نبی پر، امام پر، اصحاب پر، اولاد پر، امت پر، تمام تر لوگوں پر وہ عمل واجب ہو. جیسے نماز ہم پہ بھی واجب ہے، نماز نبی پر بھی واجب ہے، نماز امام پر بھی واجب ہے، نماز رسول پر بھی واجب ہے. یہ واجب عینی کہلاتا ہے. جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، یہ تمام وہ واجبات ہیں جو واجب عینی کہلاتے ہیں. عینی، عین یہ نون، واجب عینی یعنی سب کے اوپر واجب ہے، کوئی اس سے مستثنی نہیں ہو سکتا. کسی زمانے میں بھی کوئی مستثنی نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرا فریضہ ہے واجب کفائی. واجب کفائی کے کیا معنی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی مسلمان آبادی میں، کسی مسلمان گاؤں میں، کسی مسلمان کوٹھ میں، کسی مسلمان محلے اور علاقے میں کسی ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو سب پر گناہ ہوگا اس وقت جب اس کی نماز جنازہ اور تجہیز و تدفین کے لیے کوئی نہیں گئے. اگر کوئی نہیں گیا تو ساری کے ساری اس علاقے کی قوم گناہ گار ہوگی. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ فریضہ انجام دے دیا تو باقی ساری قوم پر سے وہ ذمہ داری اتر جاتی ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک نے فریضہ انجام دیا تو میں نماز جنازہ میں شرکت نہ کروں، میں کسی کے جنازے کے اندر جو جا کر اس کو کاندھا نہ دوں، تشییع جنازہ میں شرکت نہ کروں. نہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جاتا تو گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجب کفائی ہے. اسی طریقے سے حصول علم کو بھی شریعت نے واجب عینی نہیں، اس آیت کے فرمان کے مطابق کہ سب کے سب لوگوں کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم سب کے سب جاؤ اور مدرسوں میں داخلہ لو اور تفقہ فی الدین کرو اور دین کو سمجھو. لیکن واپس آنے والے وہ لوگ کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں ان پر فرض قرار دیا گیا کہ وہ آ کر قوم کو ڈرائیں. اس میں
2-3 باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خداوند کریم نے ان لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ و ترویج اور اپنے دین کے احکامات کو بیان کرنے کی دعوت ہی نہیں دی ہے کہ جن لوگوں نے خود دین کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ بات اس آیت کریمہ سے واضح ہو گئی کہ وہ کام جو امت نے کرنا ہے وہ ساری امت پر فرض نہیں ہے، وہ امت کے کچھ لوگوں پر فرض ہے، اور فرض بھی ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے تفقہ فی الدین کیا ہے۔ تفقہ فقہ یعنی دین کو سمجھنا، تفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین کا کیا مطلب؟ دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کریں، اتنا دین کو سمجھ لیں کہ اب انہیں دوسرا نہ سمجھائے بلکہ وہ خود دوسروں کو سمجھائیں گے۔ لہذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین سمجھائیں۔ عام آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرے اور ترویج کرے۔ یہ تو اب فی زمانہ دور ایسا آ گیا کہ اب معیار کی جو ہے وہ بات لوگ نہیں کرتے اور اب معیار کی تلاش نہیں کرتے، اب تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کون اچھا لگتا ہے، کس کا انداز کیسا ہے، کس کا بولنے کا انداز کیسا ہے، یعنی گفتگو کرنے کے انداز کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اگر گفتگو کا معیار معلوم ہو جائے اور معلوم کے پیچھے جائیں تو پھر یقینی طور پر، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ لوگ مجمع زیادہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں یا مجمع جمع کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مجمع زیادہ ہے، جس کی شہرت زیادہ ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ نہیں، اگر لوگوں کو جمع کر کے کامیابی کا معیار کثرت افراد پر ہوتا تو کبھی بھی انبیاء کرام ایسا اقدام کرتے، لیکن انبیاء نے افراد تو جمع نہیں کیے، انبیاء نے کثرت لوگوں کی جمع نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال تبلیغ کی تو 80 آدمی جمع ہوئے۔ تو کسی کے پاس زیادہ مجمع دیکھ کر نہ سمجھنا کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، بلکہ اس کو دیکھنا کہ معیار کی گفتگو کون کر رہا ہے، آل محمد کو خوش کون کر رہا ہے، اللہ کو راضی کون کر رہا ہے۔ اور یہ حق ہے کہ جو آل محمد کو راضی کرے گا اس کے پاس مجمع نہیں ملے گا آپ کو۔ درود بھیجیں بابا جب محمد و آل محمد رسول اللہ۔ لہذا ایک بات یہ تھے کہ پہلے چیز تو معیار تلاش کرو۔ اچھا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تفقہ فی الدین کیے ہوئے اور کون تفقہ فی الدین نہیں کیے ہوئے ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج صرف اتنی سی بات عرض کرنا ہے کہ ایک بات سوچ لیں کہ دین کی تبلیغ کا حق ان لوگوں کو نہیں ہے کہ جو بھی آدمی آئے اور وہ بسترا اٹھائے اور چلے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نکل جائے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی آئے اور ممبر پہ بیٹھے اور زبان درازی کر کے لوگوں کو خوش کر کے چلا جائے اور لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا عالم ہے، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ یہ کہ میں اپنے نقصان کی بات کرتا ہوں کہ حتیٰ یہ کہ امامہ ابا قبا دیکھ کر بھی آپ اس بات سے متاثر نہ ہو کہ امامہ اتنا بڑا ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، ضروری نہیں ہے اس بات کو، اس لیے کہ اس کے لیے شرائط رکھے گئے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ قانون بنایا گیا ہے، وہ میں قانون آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دین کو پہنچانے کے لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہ کہ اس کے ذیل میں معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کیا فرامین ہیں، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اصول کافی علی ابن حمزہ سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، اور دین کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والا جاہل اور گنوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ اس طرح سے ڈرنے لگے۔ اب یہاں پر ایک چیز، وہ جو
اجتہاد و تقلید پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ بعد میں، تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، امت کے درمیان اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے۔ تو یہ حدیث جب کسی نے آگے چل رہے امام کے سامنے بیان کی تو امام نے فرمایا کہ اگر اختلاف امتی رحمت ہے تو پھر امت کا جمع ہونا تو عذاب ہو جائے گا، امت کا جمع ہونا تو عذاب ہو جائے گا۔ تو اختلاف امتی رحمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کریں تو یہ رحمت ہوگا، نہیں، لوگوں کا مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو کر علم دین حاصل کرنا، یہ اختلاف امت رحمت ہے۔ کہ آنے والا جو ہے کہیں سے سندھی آ رہا ہے، کہیں سے اردو اسپیکنگ آ رہا ہے، کہیں سے پنجابی اسپیکنگ، کہیں سے سرائکی اسپیکنگ، کہیں سے پشتو اسپیکنگ، یہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے دین سیکھا، یہ واپس جا جا کر اپنی قوموں کو ڈرائیں، یہ اختلاف رحمت ہے، آپس میں اختلاف رحمت نہیں ہے۔ درود بھیجے مل کر بابا بلند محمد۔ اب یہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب امام سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر ان کا اتحاد تو عذاب قرار پائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا کوئی مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اختلاف کا ایک مفہوم یکے بعد دیگر آنا بھی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے باختلاف اللیل والنہار، رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا۔ اب یہ ہے عربی کی تفہیم، جب تک کوئی آدمی لفظ عربی زبان سے واقف نہیں ہوگا وہ اس کے لفظوں کی معانی و مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب ایک اختلاف کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا، ایک اختلاف ہے مختلف علاقوں سے آنا، ایک اختلاف ہے کہ کچھ لوگ آئے پڑھا چلے گئے اور دوسرے ان کی جگہ پر آ گئے، یہ بھی ہے۔ جیسا کہ خود زیارت میں امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بیان کیا گیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت و مختلف الملائکۃ۔ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے اختلاف کی جگہ، ملائکہ کے اختلاف کی جگہ کا مطلب کیا ہے؟ اے آل محمد، اہل بیت محمد، اہل نبوت تم پر سلام ہو، نبوت کی کان تم پر سلام ہو، تجھو سلام پر محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں کے آنے سے تو مجھے حوصلہ ملتا ہے، ہمارے مولانا فردوسی صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے مدرسے کے پرنسپل ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور کل کو ان سے لوگ جا کر پوچھیں گے یہ بات، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں بیان کرنا ہے، اور ہم نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر راوی کہتے ہیں اختلاف امت، تو اس طریقے سے میں نے کہا مختلف الملائکہ، سلام کیا جاتا ہے اے ملائکہ کی آمد و رفت والے لوگوں، یعنی کچھ ملائکہ آتے ہیں اور کچھ ملائکہ جاتے ہیں، اختلاف یعنی ان کا آنا اور جانا، کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ چلے گئے، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ لہذا لفظ اختلاف ہی پر جھگڑا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ اختلاف کے معنی تو یہ ہے کہ میری رائے کچھ اور ہو، آپ کی رائے کچھ اور ہو، ان کی رائے کچھ اور ہو، تو اس کو کہیں گے اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے جن کا علم حاصل کیا چلے گئے، باقی دوسرے آ گئے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی بھی آدمی بغیر علم کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک دو فرمان اور معصومین علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب پوچھا گیا معصوم سے تو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ درود پڑھیں تو طبیعت خوش ہونی چاہیے، اتنا بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں یہاں تک کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی معروف حدیث ہے
جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن غیرا، یا تو عالم بن جاؤ یا طلب علم کرنے والے بن جاؤ یا علماء کی محفل میں غور سے سننے والے بن جاؤ، فلا تکن غیرا، کسی چوتھی حالت میں تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی تمہارا کام نہیں ہے کہ تم فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہو، تم گلیوں میں بیٹھے رہو، تم ادھر ادھر بیٹھے رہو، تم یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے تو طلب علم، اس کو کہتے ہیں علم مجلسی۔ یعنی اب جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم جو آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں، اگر آپ نے اسے محفوظ کیا، اگر آپ نے اسے یاد کیا، اس طرح اگر آپ نے تکرار کیا تو یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو کام آئے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسا شخص، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ اگر کسی شخص، ایک شخص فہم دین حاصل کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور اپنے کسی بھائی کو دینی حقائق سے باخبر نہ کرے تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی علم دین تو حاصل کر لیا، لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی لوگ میرے پاس آئے، میں کسی کے پاس نہ جاؤں، وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، دوسروں کو اپنے پاس بلائے، اور یا دوسرے آئے تو وہ کہے بھی ٹائم لے کے آؤ، تختی لگاؤ۔ ہمارے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب طب اللہ مقام، انہیں جب ہمیں پڑھایا تو ہمیں دو باتوں کی سختی سے تاکید کی۔ ایک تو یہ کہ اپنے دروازے پر کبھی اوقات کار کی تختی نہ لگانا کہ بھئی اس ٹائم پہ مولانا سے مل سکتے ہو، اس ٹائم پہ نہیں مل سکتے، نہ معلوم کس آدمی کو کون سا شرعی مسئلہ کس وقت درپیش آ جائے، اگر آپ تختی کے مطابق ملیں گے تو اس وقت تک وہ کیا کرے، اس کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ لہذا ایک تو یہ کہ تختی نہیں لگانا، جب کوئی تمہارے پاس آئے اس کی فوراً شرعی مدد کرو تاکہ وہ کسی حرام سے بچ جائے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اس کے گناہ کے بھی گناہ گار تم بھی ہوگے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو وہ آیا تھا، تم نے اسے نہیں دیا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فقیہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، ایسا شخص عالم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جو گھر میں بیٹھا رہے اور لوگوں تک دین نہ پہنچائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فہم دین کی علامات میں علم اور خاموشی شامل ہے۔ مثال طور پر علم کے کیا معنی ہیں کہ جیسے اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس مریض آتے ہیں، اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ڈاکٹر کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر اگر ان سے ناراض ہو جائے تو وہ علاج نہیں کر سکتا، وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عوام بیمار ہوتی ہے، عالم ان کا معالج ہوتا ہے، اگر وہ ان کی باتوں سے ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائے تو وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ علم شرط ہے، خوش اخلاق ہونا شرط ہے، اس کا ایک خوش مزاج ہونا شرط ہے۔ لہذا اب میں چونکہ ٹائم آج کا اضافی ہو رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ اور بیان کر کے آج کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب الخصال میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص فقیہ نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے لباس کے نئے اور پرانے ہونے سے بے پرواہ نہ ہو جائے، اور کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک وہ کھانے پینے کی فکر سے آزاد نہ ہو جائے۔ یعنی جہاں عوام الناس کو علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں علماء کو بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر باہر آنا ہے کہ میری ابا کیسی ہے، میری قبا کیسی ہے، میرا لباس کیسا ہے۔ اگر پیبند لگا ہوا بھی ہے تو تمہاری عزت لباس کی وجہ سے نہیں ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ بس یہ آخری جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جب کسی نے آ کر چلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا اگر کسی امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو عوام الناس کیا کریں؟ حادثہ پیش آنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نخواستہ شہید ہو جائے، جیل میں ڈال دیا جائے،
جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا تھا مسلسل. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف اوقات میں 14 سال قید کے اندر رکھا گیا. لہذا اگر ایسا ہو جائے اور کسی امام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ آیت خدا کی کہاں جائے گی؟ لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور عزیزان گرامی اس کے اندر یہ بھی امام نے فرمایا کہ وہ لوگ معذور ہیں اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آ جاتا جس نے دین کو سمجھ رکھا ہے، لیکن جب وہ آ جائے تو پھر ان کا عذر ختم ہو جائے گا. یعنی آپ کے شہر میں عالم نہیں تھا، آپ معذور تھے، لیکن جب آپ کے شہر میں عالم آ گیا اب آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ آپ کوئی کام غلط کریں اور عالم سے پوچھے بغیر کریں اور جانے بغیر کریں تو اب آپ گناہ گار ہوں گے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے نا کہ بابا جتنا پوچھیں گے اتنا پھنسیں گے، لہذا نہ پوچھو نہ پھنسو. لیکن نہ پوچھنے سے جان نہیں چھوٹے گی. قیامت کے دن انسان کو جواب دہ ہونا ہے. لہذا ایک بات کی آج وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی اور انشاءاللہ مزید آپ کو اس کے لیے بہت ساری تفاسیر ہیں اور بہت ساری تفاسیر میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ مذکور ہیں. آج ایک بات آپ کے سامنے واضح کر